السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایس سی او کانفرنس اور دیگر خبروں کو تو فی الحال آپ بھول ہی جائیں، کیونکہ اس وقت پاکستان میں سب سے بڑی خبر اور سب سے بڑی پیش رفت ہے آئینی ترمیم کی۔ 26ویں آئینی ترمیم پر اس وقت کیا صورتحال ہے، نمبر گیم کی کیا سچویشن ہے، پی ٹی آئی کے لوگ کہاں کھڑے ہیں، مولانا فضل الرحمان کہاں کھڑے ہیں، اور پھر آج لاہور سے کیا بریکنگ نیوز آتی ہے، مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف کی ملاقات میں کیا طے پاتا ہے، اور اس ساری صورتحال میں اگر نمبر گیم پورے نہیں ہوتے تو پھر الیکشن کمیشن سے کیا خبر آتی ہے، اور جسٹس منصور علی شاہ اینڈ کمپنی کا کیا کردار ہوتا ہے، اور پھر سب سے اہم کہ پی ٹی آئی جو کہ ایک فریق ہے، بیرسٹر گوہر علی خان اور علی امین گنڈا پور، کیا احتجاج ہوتا ہے، کیا کیسے اپنے بندوں کو یہ سیکیور کر پاتے ہیں، اڈیالہ سے کیا خبر آتی ہے، تو یہ اس وقت سب سے اہم ہے۔ اچانک پوری گیم اس وقت تبدیل ہوئی جب آدھی رات کے وقت کراچی میں ایک پریس کانفرنس ہوئی، مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور خبر چلتی ہے کہ سب کچھ طے ہو گیا ہے۔ جب یہ طے ہونے کی خبر آتی ہے تو پھر پاکستان کے اندر رومرز شروع ہو جاتے ہیں کہ اچھا مولانا مان گئے ہیں، اچھا مولانا ہاتھ کر گئے ہیں، اچھا مولانا بک گئے ہیں، تو یہ سارے سوالات اٹھنا شروع ہو گئے، مولانا کے کردار پر انگلیاں اٹھنا شروع ہو گئیں۔ لیکن خبر یہ نہیں ہے کہ مولانا نہیں مانا، خبر یہ ہے کہ مولانا نہیں مانا، بلاول مانا ہے، یعنی مولانا نے منایا ہے، مولانا کے مطالبات تسلیم کیے گئے ہیں اور بلاول مانا ہے، کیونکہ بلاول کو آئینی ترمیم کا ٹاسک دیا گیا ہے۔ اب بلاول چاہتا ہے کہ جیسی بھی ترمیم ہو جائے تاکہ میری عزت بچ جائے، کیونکہ اس سے پہلے جو ٹاسک تھا وہ نون لیگ کے پاس تھا، اعظم نذیر تارڑ کے پاس تھا، شہباز شریف کے پاس تھا، جو وہ ناکام ہو چکے ہیں۔ اب بلاول کہتا ہے کہ میں ناکام نہیں ہونا چاہتا، میں طاقتوروں کو خوش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے اگلا وزیر اعظم بھی بننا ہے۔ اب خبر یہ ہے کہ آئینی بینچ پر منوا لیا ہے مولانا فضل الرحمان نے، اور اس کے بدلے 18ویں ترمیم بحال ہوگی، یعنی پیپلز پارٹی جس چیز کا کریڈٹ لیتی ہے 18ویں ترمیم، وہ مکمل طور پر بحال ہوگی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پھر مولانا فضل الرحمان پینل والی بات بھی مان گئے ہوں گے کہ 3 کا پینل یا 5 کا پینل، ان میں سے کوئی ایک چیف جسٹس بنایا جائے گا، تو جواب ہے نہیں۔ مولانا فضل الرحمان ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں، اور اگر پی ٹی آئی کے بندے نہیں بکتے، پی ٹی آئی کے بندے نہیں ٹوٹتے، تو پھر جسٹس منصور علی شاہ ہی چیف جسٹس ہوں گے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اب مولانا اور نواز شریف کی جو ملاقات لاہور میں ہو رہی ہے اس سے نکل کر کے آتا ہے، کیونکہ دیکھیں بلاول کو کچھ نہ کچھ مل گیا، مولانا کو بھی مل گیا، نون لیگ کو کیا ملا؟ اگر جسٹس منصور علی شاہ ہی چیف جسٹس ہوں گے، آئینی عدالت بھی نہیں بنے گی اور باقی بھی کوئی اور چیز نہیں ہوگی، تو پھر کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر شہباز شریف کی تو چھٹی ہو جائے گی، نون لیگ تو فارغ، پھر میدان میں کون رہ جائے گا؟ میدان میں پیپلز پارٹی رہ گئی۔ لہٰذا کیا خود ہی اپنے بھائی کا سر کاٹ کر، یا آپ کہہ لیں کہ اپنے بھائی کے سر سے تاج اتار کے آج نواز شریف وہ تاج بلاول کے سر پہنائیں گے یا نہیں پہنائیں گے؟ یہ صورتحال بڑی اہم ہے۔ نمبر گیم پوری نہیں ہے اور پھنسی ہوئی ہے۔ اگر نمبر گیم پوری ہوتی ہے، جو بتایا جا رہا ہے نا کہ بندے چلے گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اگر پوری ہو گئی ہوتی تو 63A کی تشریح کے بعد مولانا فضل الرحمان کی منتیں نہ کرنی پڑتی اور مولانا کی بات پر اتفاق بھی نہ کرنا پڑتا۔ لہٰذا اگر نمبرز پورے نہیں ہوئے تو آخری نظریں اور جو بند کمرے کے اندر فیصلے ہو رہے ہیں، پھر سکندر سلطان راجہ کو یہ کہا جائے گا کہ تم سپریم کورٹ کے ساتھ لڑ جاؤ، بھیڑ جاؤ، اور تم مخصوص سیٹیں اسپیکر ایاز صادق کے خطوط کی روشنی میں، اور جو ہم نے نیا ایکٹ منظور کیا ہے اس کی روشنی میں سیٹیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں ڈسٹریبیوٹ کر دو تاکہ وہ آئینی ترمیم کر سکیں۔ لہٰذا جو لوگ مولانا پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، مولانا نے بڑا واضح رات کو ہی کر دیا تھا کہ جس مسودے کو مسترد کیا وہ آج بھی قبول نہیں ہے۔ ہماری تجاویز پر اتفاق رائے ہوتا ہے تو بسم اللہ، ورنہ پھر آئینی ترامیم کو آپ بھول جائیں۔ اب کیونکہ اس وقت سب سے بڑا ٹاسک یہ ہے کہ بندے پورے کرو، اگلی بات بعد میں، تو اس سلسلے میں رات کو اختر مینگل کا بڑا زبردست ٹویٹ آیا، اور انہوں نے کہا کہ میں نے اسی لیے ریزائن کیا تھا کہ یہ جو کچھ اس ملک کے اندر ہو رہا ہے، جس طرح کی جعلی گورنمنٹ ہے، اور اب میرے 2 سینیٹرز کو دھمکایا جا رہا ہے، ان کا نام ECL میں ڈال دیا گیا ہے، قاسم رونجو اور نسیمہ احسان کا،
تو ہمارے پاس اب کوئی آپشن نہیں بچا سوائے اس کے کہ میں اپنے دونوں سینٹر سے یہ کہہ دوں کہ آپ لوگ بھی استعفیٰ دے دیں. لہٰذا اس وقت ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں بچا. پھر سینیٹر ڈاکٹر زرکا جیسی سینئر اور انتہائی میچور پڑھی لکھی خاتون، آج ان کو بھی ویڈیو پیغام جاری کرنا پڑا اور اپنی تسلی دینی پڑ گئی کہ دیکھیں میں پچھلے کئی سالوں سے عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوں، ہم مشکلات کا مقابلہ کر رہے ہیں، اگرچہ میرا بیٹا بھی گھر پر نہیں ہے، ہمارے بہت سارے لوگ مشکلات میں ہیں، میں پھر بھی جنگ لڑ رہی ہوں، میں عمران خان کے خلاف جا ہی نہیں سکتی، میں پاکستان کے خلاف جا ہی نہیں سکتی. پھر شبلی فراز کا ایک ویڈیو پیغام آیا جس میں شبلی فراز نے یہ بتایا کہ مختلف سوشل میڈیا پہ، ٹویٹر پہ، یوٹیوب پہ جو خبریں چل رہی ہیں وہ جھوٹ ہیں، وہ پروپوگنڈا ہیں، وہ ہمارے لوگوں کو بے غیرت کرنے کے لیے ہیں، بے عزت کرنے کے لیے ہیں. ہمارا کوئی بھی بندہ نہیں بکا. جو لوگ اغوا ہوئے ہیں، جن کو مبینہ طور پر اٹھایا گیا ہے، وہ لوگ بھی حکومت کو ووٹ نہیں کریں گے. ہمارے بندے پورے ہیں، ہمارے سینیٹرز پورے ہیں، لہٰذا آپ لوگوں کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جھوٹ بولنے والے پر اور جھوٹی خبریں پھیلانے والوں پر اللہ کی لعنت ہو. لہٰذا ہمارا جو ہاؤس ہے وہ ان آرڈر ہے، اس حوالے سے آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری جانب صدیق جان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جس شخص کو تحریک انصاف کے سینیٹرز کو محفوظ رکھنے کی ذمہ داری دی گئی تھی، وہی شخص آج کل حکومت کے نمبرز پورے کرنے میں پیش ہے. کنفرم اطلاعات ہیں کہ تحریک انصاف کے 2 سینیٹر سرنڈر کر چکے ہیں، یعنی یہ کہتے ہیں کہ 2 سینیٹر سرنڈر ہو چکے ہیں. عمران ریاض یہ کہتے ہیں کہ حکومت نے جن بندوں کو اٹھایا انہوں نے کہا کہ ہمیں مار دو لیکن ووٹ نہیں دیں گے، چاہے گولی مار دو لیکن ہم عمران خان سے بغاوت نہیں کریں گے. حکومت تو شہباز شریف کی جانی ہے، اس لیے بلاول کا کوئی نقصان نہیں، بلاول بس اپنی عزت بچا رہا ہے. اور اس طرح کی گفتگو سینئر صحافی نصرت جاوید نے بھی کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ آئینی ترمیم کے لیے اجلاس بلا لیتے ہیں اور یہ اپنے بندے پورے نہیں کر پاتے تو کیسے حکومت میں رہیں گے؟ پھر تو یہ 1-2 ماہ کی مار ہیں اور فائنلی انہیں مولانا فضل الرحمان سے خیر ملے گی. اچھا، اس ساری صورتحال میں اب پی ٹی آئی کا کیا کردار ہے؟ کہاں پہ پی ٹی آئی کھڑی ہے؟ کدھر بیرسٹر گوہر گیا؟ کدھر گیا علی امین گنڈا پور؟ انتہائی مشکوک ہو چکے ہیں جو اڈیالہ سے خبریں آ رہی ہے ان کے مطابق بھی، اور جو نصرت جاوید دعویٰ کر رہے ہیں ان کے مطابق بھی. نصرت جاوید کہتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور اور بیرسٹر گوہر بھی مشکوک ہو گئے. میں نے کل آپ کو یہ بھی کہا تھا علی امین کا انشاءاللہ معنی خیز ہے. پی ٹی آئی کے اندر مارا ماری چل رہی ہے اس وقت. تحریک انصاف کے سب سے مشکل میں جو شخص ہیں وہ علی امین گنڈا پور ہے. اب دیکھیں، رات کو ایک سادہ سا پیج آتا ہے، اس پہ کوئی کسی قسم کی چیز نہیں ہوتی، جس میں بتایا گیا ہے کہ پیمز ہاسپٹل کی جانب سے کہ عمران خان کی طبیعت بالکل ٹھیک ہے، کان کا درد ٹھیک ہے، کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے، مزید انہیں کسی میڈیکیشن کی ضرورت نہیں ہے. تو بیرسٹر گوہر اس پر یقین کر لیتے ہیں اور آنکھیں بند کر لیتے ہیں، جبکہ خان کی بہن نورین نیازی نے رات کو ہی کہہ دیا تھا کہ ہمیں یقین نہیں ہے. بیرسٹر گوہر اگر مطمئن ہیں تو وہ مطمئن ہو، ہمیں یقین نہیں ہے. آج ایک اور صحافی کی جانب سے دعویٰ کیا گیا، صالح مغل سینئر صحافی ہیں، ایکسپریس نیوز سے وابستہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس جو خبر ہے اڈیالہ جیل کے ریکارڈ کے مطابق ایون شوکت خانم کو تو چھوڑیں، پیمز ہاسپٹل کا بھی کوئی ڈاکٹر عمران خان سے نہیں ملا. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہ ذرائع اڈیالہ جیل والے بتا رہے ہیں کہ پیمز ہاسپٹل کا بھی کوئی ڈاکٹر نہیں ملا. یہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ اندر سے خون کا کوئی نمونہ لیا گیا ہو اور بھجوایا گیا ہو پیمز میں، اور انہوں نے رپورٹ بنا دی اور بتایا ہو کہ سب اوکے ہے سر، اس طرح کی رپورٹ ہے. اصل میں وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسی ملاقات ہوئی ہی نہیں. تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ بیرسٹر گوہر اینڈ کمپنی کہاں پر کھڑے ہو گئے ہیں؟ سینئر صحافی اینکر ہیں عامر متین، انہوں نے کہا کہ بیرسٹر گوہر دوسرا بزدار ہے، نہ اچھا وکیل ہے. کوئی بڑا کیس بتائیں پاکستان کی تاریخ کا کہ فلاں بڑا کیس بیرسٹر گوہر نے جیتا ہو، یا کوئی ایسی بیرسٹر گوہر نے تقریر کی ہو کہ ورکرز کی جان میں جان آئی ہو. انہوں نے کہا بزدار تو چل پڑ گیا تھا، گوہر چلے گا نہیں. گوہر بابو ہے، گوہر نے مار نہیں کھائی ہوئی، گوہر کبھی سڑکوں پہ ذلیل نہیں ہوا، گوہر کا پاکستانی سیاست کا ایکسپیرینس نہیں ہے، ایسے ہی مفت میں پارٹی مل گئی. اور یہ جو مفاہمت میں لگے ہوئے ہیں، مفاہمت تو کوئی بھی کر لے، لیٹ تو کوئی بھی جائے. دیکھیں لیٹنا بڑا آسان ہے نا، کوئی بھی لیٹ جائے، بات تو یہ ہوتی ہے کہ آپ کھڑے ہوں. لہٰذا اس ساری صورتحال میں جب آئینی ترمیم کے لیے بندے اٹھائے جا رہے ہیں، بندے خریدے جا رہے ہیں، بند کمروں کے اندر فیصلے ہو رہے ہیں، الیکشن کمیشن کوئی واردات ڈال رہا ہے،
تو ایسے میں تو پی ٹی آئی کو الرٹ پر ہونا چاہیے، قافلوں کو ریڈی ہونا چاہیے اسلام آباد کی طرف تیاری کرنے کے لیے۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ اب کل سے شروع ہونے والے کھیل میں کیا نیا چانس آتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔